الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں پھر وہ توبہ نہیں کرتے، پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ لٹائے گا، اور وہ اللہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ وہ عرش کا مالک ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ رکھتا ہے۔ کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر لشکر والوں کی، فرعون کا لشکر اور قوم سمود کا لشکر؟ بلکہ کافر تو جھٹلانے میں مبتلا ہیں، اور اللہ نے ان کے اعمال کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ یہ سورۃ البروج کا آخری حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے تکلیف پہنچائی، ان کے لیے سزا کیا ہے، اور پھر جو ایمان لے آئے ان کے لیے انعام کیا ہے۔ اللہ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچائی، جیسا کہ اس صورت کا شان نزول کل گزرا کہ یمن کا بادشاہ ذو نواس جس نے ایک نوجوان کو قتل کیا اور اس کی وجہ سے ایک نبینہ جو مسلمان ہوا اس کو بھی قتل کیا، اور ایک بہت بڑے سچے دین والے راہب کو، عالم کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے خندقیں کھدوائیں اور 12,000 مسلمانوں کو اس خندق کے اندر ڈالا۔ اللہ نے کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ جس وقت یہ خندق کے اندر آگ ڈالی گئی تو آگ بھڑکی، مسلمانوں کو تو ڈالا گیا، وہ تو بیچارے جل گئے، لیکن یہ آگ اس خندق سے باہر نکلی اور اتنی پھیلی کہ پورے شہر کو اس نے لپیٹ لیا۔ جتنے لوگ اس مسلمانوں پر ظلم کرنے میں شامل تھے، یہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اذ ہم علیہا قعود، اس خندق کے کناروں پر بیٹھ کر مسلمانوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، یہ سارے کے سارے اسی آگ کی لپیٹ کے اندر آ کر جل گئے۔ جن جن لوگوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی، اور یہ بادشاہ ذو نواس وہاں سے بھاگا،
لہذا بھاگتے بھاگتے اس کو کوئی راستہ نہ ملا، اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی اور ڈوب کر مر گیا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی ہے، فرمایا کہ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، قیامت والے دن تو جہنم کا عذاب ہوگا لیکن وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو جلا دیا، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو سزا دے دی، اس لیے کہ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، انہوں نے توبہ نہیں مانگی۔ یہاں پر اللہ کی بہت بڑی شفقت کو دیکھیے گا کہ اگر یہ لوگ اس دوران توبہ مانگ لیتے نا، جب یہ ظلم کر رہے تھے، تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، انہوں نے توبہ نہیں مانگی، اگر مانگ لیتے تو انہیں معاف کر دیا جاتا۔ اتنا بڑا جرم کرنے والے کے لیے بھی گویا کہ توبہ کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ انسان بڑا جرم کر رہا ہے، انسانوں کو جلا رہا ہے، آگ کے اندر ڈال رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بڑے مجرم کے لیے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے گا، ان کے ایمان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ رب العزت کو ایمان والوں کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایمان والے مردوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، کہ ان پر کوئی بہتان لگاتے ہیں، ان کو زمانے میں بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاں گرانے کے لیے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ جو بہتان لگایا ہے نا، کہ انہوں نے کوئی غلطی کی نہیں، ان سے کوئی قصور ہوا نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر لگا دیا ہے، تو لہٰذا یہ لگانے والے بہت بڑے گناہ کے مجرم ہیں، بہت بڑے گناہ کے مجرم ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو لوگ نا اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ یہ فرمانا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ کو تکلیف پہنچانے سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کو تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مطلب جو اللہ کے مخلوق کو تکلیف پہنچائے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے، تو اس سے گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو لہذا جو اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا اس کے بندوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی لعنت، ان کے لیے آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ اس لیے مسلمان کس کو کہا گیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے کہ نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو برداشت نہیں کرتے۔ الخلق عیال اللہ، فرمایا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا اہل و عیال ہے، لہذا جو اللہ کے اہل و عیال کو تکلیف پہنچائے گا اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ آپ مشہور حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت جا رہی ہے، دھوپ کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس نے کتیا کے چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو دھوپ میں پڑا ہوا ہے اور پیاس کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے بلبلا رہا ہے۔ اس کو اس بچے پر شفقت آئی، مہربانی آئی، اس فاحشہ عورت نے اس بچے کو اٹھایا اور کنویں پر لے گئی۔ اتفاق کے وہاں پر نہ رسی تھی نہ ڈول تھا، لہٰذا اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنی جوتی اتاری اور کنویں کے اندر لٹکائی اور پانی نکال کے اس کتیا کے بچے کو پلایا اور پھر سایہ دار جگہ پر اسے بٹھا دیا۔ اور جب مر گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے صرف اس لیے اسے بخش دیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہے۔ اب وہ کتے کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کیا ہے نا، انسان تو پھر سب سے عظیم ہے نا، انسان تو ساری مخلوقات پر عظیم ہے نا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا ہے۔ آدم کی اولاد تو فرشتوں سے بھی زیادہ عزت والی ہے، تو لہٰذا جو انسان کو تکلیف پہنچائے گا یقیناً وہ سب سے بڑا مجرم ہوگا، اس پر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تو عظیم ہے، اور اسی طرح ایک عورت جو کہ انتہائی نیک، صالح، فرما بردار، اور ایک بلی کے بچے کو کمرے کے اندر بند کر کے رکھتی ہے اور وہ بلی کا بچہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے،
فرمایا حضور علیہ السلام نے اللہ نے اس نیک عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا، اس کی ساری نیکیاں ختم. کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے. اللہ کی مخلوق جانور کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت. حضور علیہ السلام نے جانور کو منہ پر مارنے سے منع فرمایا. جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک گدھا کھڑا ہے جس کے چہرے کو داغا ہوا تھا. عرب لوگ نا اپنے جانوروں کی پہچان کے لیے نا ان کو داغتے تھے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے، باہر نکالتے تھے تاکہ کہیں ریوڑ مکس نہ ہو جائے. تو لہٰذا وہ لوہا گرم کر کے اس کے وجود کے کسی حصے پر لگاتے، اپنے پورے ریوڑ کے ایک جگہ پر. اس جگہ پر نشان ہوگا اور نشان مٹتا بھی نہیں تھا جلدی سے، جو لوہے کا جو ہے نا جلا ہوا ہوتا تھا نا. تو لہٰذا وہ کسی کے چہرے پر لگا دیتے تاکہ داغا جائے، پہچان باقی رہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا اس گدھے کو جس کے چہرے کو داغا ہوا تھا. آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ کی لعنت اس بندے پر جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے، جس نے اس جانور کو تکلیف پہنچائی. اور اس نے آپ جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک اونٹنی کھڑی اللہ کے نبی کے پاس. یا رسول اللہ، میرا مالک نا مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے چارہ کم ڈالتا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا بھی کس کی اونٹنی ہے؟ پتہ چلا فلاں انصاری صحابی کی ہے. فرمایا اسے بلاؤ. جب اسے بلایا گیا آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹنی بیچنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو آپ کو مفت میں دے دوں گا. آپ نے فرمایا نہ بھیا، تو ہمیں تو خدمت کرنے کے لیے اس کی خدمت کرو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق جانور ہے یا انسان ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہ زبان سے نہ ہی ہاتھ سے. جیسے کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ایسے لوگ کے لیے کیا ہوگا، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، پھر جہنم کا عذاب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، پھر جہنم کے جلنے والا عذاب ہوگا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، نیک اعمال کیے، ان کے اللہ کی طرف سے جنت کی نہریں ہوں گی. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ایمان، نیک اعمال اور جنت میں داخل ہو جانا، نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں مل جانا، پل صراط سے پار ہو جانا، یہ اصل کامیابی ہے. دنیا کی دولت کا اکٹھا کر لینا، بڑے عہدے پہ چلے جانا، بادشاہ بن جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. گویا کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ جو انسان سرخرو ہو جائے اللہ کے سامنے، جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ مل جائے، جس کے نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے، پل صراط سے پار ہو جائے، جنت میں چلا جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی اور ناکامی کی کسوٹی یہی ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. اور فرمائے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا، وہ یہ مت سمجھے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس انسان کو کسی ایسے موقع میں پکڑتے ہیں تو پھر انسان لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہمیشہ مجرم کو مہلت دیتا ہے، ہمیشہ مہلت دیتا ہے. کبھی موقع پکڑ لیتا ہے لیکن ہمیشہ مہلت دیتا ہے. اللہ کی رحمت جو ہے نا، وہ چاہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، کسی بہانے سے تو ہدایت پر آ جائے گا، کسی بہانے سے تو ہدایت پر آئے گا. وگرنہ جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. بڑے بڑے طاقتور جو طاقت کے دعوے کیا کرتے تھے نا، جیسا کہ اللہ نے آگے فرمایا نا، هل أتاك حدیث الجنود فرعون وثمود، کیا آپ کے پاس فرعون اور قوم سمود کے لشکر کی خبر نہیں آئی کہ قوم فرعون کتنا بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا، بڑی فوج رکھنے والا تھا. لہذا اللہ رب العزت نے اس کو کیسے ذلیل کیا. وہ راستے، جس راستے سے ایمان والے کامیاب ہوئے، اسی راستے پر وہ ناکام ہوا ہے. جس راستے سے ایمان والے گزر کے جا رہے ہیں دریا کے راستے سے، وہ بھی انہی راستوں پر ہے. یعنی یہ بتا دیا جو ایمان والا ایک راستے پہ چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، اور اگر ناکام ہوتا ہے کافر اسی راستے پہ چلتا ہے تو اپنے کفر کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے. بڑے طاقتور تھے لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکے. اس لیے فرمایا کہ بھائی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، انسان اللہ کی پکڑ سے بچے. یا اللہ میں اپنی پکڑ سے بچانا. اور فرمایا کہ انہ هو یبدئ ویعید، جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی رب تمہیں دوبارہ بھی لٹائے گا. وہو الغفور الودود، فرمایا کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے. اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے تو بخشتا ہے نا. وہ جتنا بڑا مجرم بھی ہو نا، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے معافی مانگے. ایک مشہور واقعہ جیسا کہ حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں، 99 بندے کا قاتل، 99 کا قاتل، اور ایک کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ میری بخشش ہوگی. اگلے بندے نے اس کو نہ سمجھایا، اس نے کہا تیری کہاں بخشش ہو سکتی ہے، اس نے 100 بھی قتل کر دیے.
لیکن ایک دن پھر ایسا بھی ہے نا اس کے دل میں خیال ہے، پھر اس نے معافی مانگنے کے لیے پھر کسی سمجھدار بندے نے سمجھایا کہ بھائی اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، جتنا بڑا بھی انسان گناہگار اللہ سے معافی مانگا بھی ہو جائے۔ کہا طریقہ کار کیا ہے؟ کہا جا نہا دو، غسل کر، عبادت خانے میں جا، اللہ سے معافی مانگ۔ اب وہ تیاری کر کے جا رہے کس کام کے لیے؟ معافی مانگنے کے لیے، لیکن ابھی معافی مانگی نہیں ہے اور راستے میں اس کی موت آ رہی ہے۔ اب جنت والے فرشتے بھی جہنم والے فرشتے بھی، وہ ادھر کھینچے ادھر کھینچے۔ اب اللہ کی رحمت کیا دی؟ جبرائیل السلام کو فرمایا جو جبرائیل فیصلہ کرو۔ یا اللہ کیسے فیصلہ کرو؟ فرمایا کہ دیکھنا وہ اپنے گھر سے چلا تھا، عبادت خانے کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس کی موت آئی وہ گھر کے قریب ہے یا عبادت خانے کے قریب ہے؟ فرمایا کہ جس کے قریب اس کے مطابق فیصلہ، گھر کے قریب ہے تو جہنم کا فیصلہ ہے اور عبادت خانے قریب ہے تو جنت کا فیصلہ ہے۔ لکھا ہے احادیث میں کہ وہ گھر کے قریب تھا، عبادت خانے سے دور تھا، لیکن اللہ نے اس گھر والی زمین کو لمبا کر دیا اور عبادت خانے والی زمین کو سکیڑ دیا۔ یہ ہے محبت، یہ اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ خود سارے بہانے بنا رہا ہے لیکن وہ اس کے دل پہ فیصلہ کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا تو اللہ نے اس کے دل پہ فیصلہ کر کے اس کے لیے اپنی رحمت کو بھیجا۔ داؤد علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص بیٹھا تھا جو ہاتھ سے برتن بنا رہا تھا۔ داؤد السلام نے اسے فرمایا کہ بھائی یہ جو تو نے بنایا نا اس کو توڑ دے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے کون سمجھدار کہے گا میں اپنے ہاتھ سے محنت کروں، اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو تیار کروں پھر توڑ دوں؟ مجھے تو سارے لوگ بیوقوف کہیں گے۔ فرمایا کہ اسی وقت اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کو آواز آئی داؤد السلام کو، اے داؤد میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ایک انسان اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا میں کہاں سے ضائع کرنا چاہتا ہوں؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو وہ الغفور الودود، فرمایا کہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، وہ بڑے عرش کا مالک ہے، بڑے عزت والے عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو میں کروں نا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جو مخلوق کرے میں ان سے پوچھ سکتا ہوں۔ جو کچھ مخلوق کرے وہ سوال کر سکتا ہے، وہ خالق کرے مخلوق اسے سوال نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ لیکن بل الذین کفروا فی تکذیب، فرمایا کہ کافر تو ہمیشہ جھٹلانے میں، جتنے دلائل دیے جائیں غصے کے نرمی کے وہ جھٹلانے کے اندر ہے۔ لہذا پھر جھٹلانے والا سن لے کہ واللہ من ورائہم محیط، سب کچھ اللہ کے احاطے میں ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، سب کچھ اسی کے کنٹرول کے اندر ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید جو عزت والی کتاب ہے یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کتاب کو دنیا کے اندر بھی محفوظ رکھا ہے اور قیامت والے دن میں کتاب محفوظ ہے۔ تورات، زبور، انجیل بھی اللہ کی اتری کتابیں ہیں لیکن ان کی حفاظت کے وعدے اللہ نے نہیں لیے۔ قرآن کو اتارا، حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود فرما لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 14 سال گزر جانے کے باوجود یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لیکن تورات، زبور، انجیل کے ماننے والے خود اس بات کے معترف ہیں کہ اپنی اصلی شکل میں موجود لوگوں نے تبدیلیاں کر ڈالی۔ تو اللہ نے ہمیں عظیم کتاب عطا فرمائی، اگر اس عظیم کتاب کے ہوتے ہوئے ہمیں ہدایت پر نہیں آتے تو پھر سمجھیں ہماری سب سے بڑی ناکامیابی ہے۔